آج ہم ایک ایسی کہانی میں چلتے ہیں جہاں سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے کے لیے ایک پورا نظام بنایا گیا۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی پوری زندگی ایک مقصد کے لیے وقف کر دی، صداقت کی حفاظت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ حیرت انگیز کام کیسے کیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے نا؟ لیکن اسی ایک سوال نے اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے علمی منصوبے کو جنم دیا، اور آج جہاں ہر طرف معلومات کا طوفان ہے، یہ سوال پہلے سے بھی کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہے سچائی کا بحران۔ یہ سب شروع ہوا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصے بعد۔ اسلامی دنیا بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا چیلنج بھی سامنے آ رہا تھا۔ دیکھیں، جیسے جیسے اسلام دور دراز علاقوں تک پہنچا، لوگوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات کے بارے میں جاننے کا شوق بھی بڑھتا گیا۔ ہر کوئی ان کی باتیں سننا اور سنانا چاہتا تھا، اور یوں روایات یعنی احادیث پھیلنے لگی۔ لیکن یہیں سے مسئلہ شروع ہوا۔ کچھ روایات تو بس غلط فہمی میں یا بھول چوک کی وجہ سے غلط بیان ہو گئیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے جان بوجھ کر جھوٹی باتیں بنا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر رہے تھے۔ اور یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا، یہ بہت سنگین معاملہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ دین کی اصل تعلیمات میں ملاوٹ ہو سکتی تھی۔ اگر جھوٹی باتیں دین کا حصہ بن جاتی تو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا ہی ناممکن ہو جاتا۔ تو اب آتا ہے کہانی کا دوسرا حصہ، ایک عالم کا عظیم مشن۔ ایسے نازک وقت میں تاریخ ایک ایسی شخصیت کو سامنے لائی جس نے اس بہت بڑے چیلنج کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا نام تھا محمد البخاری، جنہیں ہم سب امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے کی سنگینی کو پہچانا اور اپنی پوری زندگی ایک ہی کام کے لیے وقف کر دی، سچی اور مستند احادیث کو جھوٹی روایات کے سمندر سے الگ کرنا۔ ان کے کام کا پیمانہ کتنا بڑا تھا، اس کا اندازہ اس ایک عدد سے لگائیں، 6 لاکھ۔ جی ہاں، امام بخاری نے تقریباً 6 لاکھ روایات کو پرکھا۔ ایک ایک کر کے انہوں نے ہر روایت کی گہرائی میں جا کر تحقیق کی۔ اور اب تیسرا اور سب سے دلچسپ حصہ، صداقت کی کسوٹی۔ سوال یہ ہے کہ آخر انہوں نے یہ کیا کیسے؟ وہ کون سا طریقہ تھا جس سے انہوں نے لاکھوں روایات میں سے سچ کو چھان کر الگ کیا؟ آئیے ان کے اس تفتیشی نظام کو سمجھتے ہیں۔ تو امام بخاری کا نظام بنیادی طور پر 3 اصولوں پر کام کرتا تھا۔ پہلا اصول، راویوں کی زنجیر یعنی اسناد کی جانچ، کیا یہ سلسلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتا ہے؟ دوسرا اصول، ہر راوی کا کردار، کیا وہ سچا اور ایماندار تھا؟ کیا اس کی یادداشت قابل بھروسہ تھی؟ اور تیسرا، جو کہ سب سے سخت اصول تھا، ملاقات کا ثبوت، کیا زنجیر میں موجود ایک راوی کی دوسرے راوی سے واقعی ملاقات ہوئی بھی تھی یا نہیں؟ صرف کہہ دینا کافی نہیں تھا، اس کا ثبوت دینا پڑتا تھا۔ کردار کی پرکھ کتنی سخت تھی، اس کا اندازہ اس مشہور واقعے سے ہوتا ہے۔ امام بخاری ایک بار ایک شخص سے حدیث لینے پہنچے اور دیکھا کہ وہ اپنے جانور کو خالی تھیلا دکھا کر بلا رہا تھا، یعنی اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ امام بخاری وہیں سے واپس پلٹ آئے اور کہا کہ جو جانور کو دھوکہ دے اس سے دین کی بات نہیں لی جا سکتی۔ ان کے نظام میں شک کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اگر زنجیر کی ایک کڑی بھی کمزور ہوتی یا کسی راوی کے کردار پر ہلکا سے بھی شبہ ہوتا تو اس پوری روایت کو مسترد کر دیا جاتا۔ معیار بالکل صاف تھا، 100% یقین ورنہ کچھ نہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، حتمی مجموعہ۔ اتنے سالوں کی کڑی محنت اور اس سخت ترین جانچ پڑتال کے بعد آخر نتیجہ کیا نکلا؟ ان 6 لاکھ روایات کا کیا بنا؟ یاد کیجئے، سفر شروع ہوا تھا 6 لاکھ روایات کے ایک بہت بڑے ذخیرے سے، جس میں ہر طرح کی باتیں شامل تھیں، صحیح بھی، غلط بھی اور مشکوک بھی۔ اور جب اس 6 لاکھ کے انبار کو امام بخاری کے کسوٹی پر پرکھا گیا تو نتیجہ ناقابل یقین تھا۔ اس میں سے صرف اور صرف تقریباً 7000 روایات ہی اس معیار پر پورا اتریں۔ یہ فرق ہی ان کے کام کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور انہی 7000 مستند روایات کے مجموعے کو آج پوری دنیا صحیح البخاری کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسی کتاب جس سے امت مسلمہ میں قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر اور صحیح کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، آج کے اس دور کے لیے۔ اس میں ایک بہت گہرا سبق پوشیدہ ہے۔ تو 5واں حصہ ہے، اب ہماری باری۔ امام بخاری کا کام ہمیں کچھ بنیادی باتیں سکھاتا ہے۔ پہلی یہ کہ ہر سنی سنائی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں۔ دوسری یہ کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا ہماری ایک ذمہ داری ہے۔
और तीसरी ये कि सच तक पहुंचने के लिए मेहनत और दियानतदारी बहुत जरूरी है। तो अब यह सवाल हम सबको खुद से पूछना, आज के दौर में जब एक बटन दबाने से कोई भी खबर या पैगाम सेकंडों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, क्या हम शेयर करने से पहले एक लम्हे के लिए भी सोचते हैं कि जो बात हम आगे फैला रहे हैं वो सच भी है या नहीं? इमाम बुखारी ने सच्चाई की हिफाजत के लिए एक निज़ाम बनाया था। आज मालूमात के इस तूफान में ये जिम्मेदारी हम सब पर है। कोई भी बात, खास तौर पर कोई अहम बात आगे बढ़ाने से पहले इसकी तस्दीक ज़रूर करें, क्योंकि एतमाद ही एक मजबूत मुआशरे की बुनियाद है और एतमाद की पहली सीढ़ी सच्चाई की तस्दीक है।